بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کا ایک بڑا مجمع لگا ہوا تھا اور ان کا ایک عالم اس میں تقریر کر رہا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جا کر اس میں مجمع میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا، ہم میں کوئی محمدی آ کر بیٹھ گیا ہے، اسی لیے میں خاموش ہو گیا ہوں۔ انہوں نے کہا، اسے کھڑا کر دیں، ہم اسے قتل کر دیں گے۔ کہا، نہیں، جو محمدی ہے وہ خود ہی کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے تو یہودی نے ان سے کہا کہ میں تم سے کچھ سوالات کروں گا، تم اس کے جواب دو گے۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں ضرور جواب دوں گا، لیکن اس کے بعد میں تم سے ایک سوال کروں گا اور تمہیں بھی اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہودی عالم نے منظور کر لیا اور اس نے پھر سوالات شروع کیے۔ وہ کہنے لگا، نمبر 1، بتاؤ ایک جس کا دوسرا نہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ دوسرا نہیں۔ دوسرا سوال، کہا 2 بتاؤ جس کا تیسرا نہیں۔ فرمایا، دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں۔ تیسرا سوال، کہا 3 بتاؤ جس کا چوتھا نہیں۔ فرمایا، لوح، قلم اور کرسی 3 ہے، اس کا چوتھا نہیں۔ چوتھا سوال، کہا 4 بتاؤ جس کا 5واں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید، یہ 4 ہیں، اس کا 5واں نہیں۔ 5واں سوال، کہا کہ 5 بتاؤ جس کا 6واں نہیں۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ 6واں سوال، کہا 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین اور آسمان بنائے ہیں، 7 نہیں۔ 7واں سوال، کہا 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ فرمایا، میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اسی لیے 7 آسمان ہیں، اس کا 8واں نہیں۔ 8واں سوال، کہا 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں۔ فرمایا، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9 نہیں۔ کہا 9واں سوال، کہا وہ 9واں بتاؤ جس کا 10واں نہیں۔ فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں تھا۔ 10واں سوال، کہا وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ فرمایا، حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہم پر 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا، اسی لیے 10 ہے، 11واں نہیں۔ 11واں سوال، کہا وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں۔ فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ 12واں سوال، کہا وہ 12 بتاؤ جس کا 13واں نہیں۔ فرمایا، سال میں اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں۔ 13واں سوال، کہا وہ 13واں بتاؤ جس کا 14واں نہیں۔ فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا، جو مجھے سجدہ کر رہے تھے، یہ 13 ہیں، 14 نہیں۔ 14واں سوال، کہا وہ بتاؤ کیا چیز ہے جس نے خود کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اللہ کی پیداوار ہے، لیکن خود سوال کیا، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ 15واں سوال، پھر اس یہودی عالم نے کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ فرمایا، گھوڑا۔ 16واں سوال، پھر کہا بتاؤ سب سے بہترین دن؟ فرمایا، جمعے کا دن۔ پھر اس نے کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین رات؟ فرمایا، لیلۃ القدر۔ اس کے بعد اس نے پھر کہا کہ سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، رمضان المبارک۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ بتاؤ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر اس کی عظمت کا اقرار کیا ہے؟ فرمایا، اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا۔ اس کے بارے میں ارشاد ہوا، عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی اور کوئی چیز ہو سوائے عورت کے۔ پھر اس یہودی عالم نے کہا، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہو کر مگر سانس لیتی ہے؟ فرمایا، میرا رب کہتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ پھر اس یہودی نے کہا کہ بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا حکم دیا اور ان سے بات کی؟ فرمایا، 7 زمین،
7 آسمان قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں اور 7 آسمان بنائے ہیں اور ان 14 کو عطا فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا کہ یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ پھر اس یہودی نے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا اور پھر اللہ نے اسے خود خرید لیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو خود پیدا کیا اور ان کو پھر خود خرید لیا جنت کے بدلے۔ پھر اس یہودی نے پوچھا کہ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے۔ پھر اس یہودی نے کہا کہ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک چلتی پھرتی رہی، لیکن یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا، نہ بھوکا رکھا اور نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا اور نہ پریشان کیا۔ پھر اس یہودی نے پوچھا کہ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جن کے بارے میں قرآن مجید میں بیان ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو گھر آئے اور بکری کا خون کرتے کے اوپر مل کر لے کر آئے اور جھوٹ بولا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر اور ان کی توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ پھر اس یہودی نے کہا کہ بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل پر ہیں، اس میں یہ دونوں سچے ہیں لیکن پھر بھی یہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سوالات تھے۔ اب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب میرا بھی تم سے ایک سوال ہے، میں صرف ایک سوال کروں گا اور تم جواب دو گے۔ فرمایا مجھے بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گیا تو نیچے مجمع میں لوگوں نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں ہو؟ تم نے سوالوں کی بوچھار کر دی اور وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا اور اب ایک بھی جواب تمہارے پاس نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا جواب تو مجھے آتا ہے مگر تم سب لوگ مانو گے نہیں۔ پر وہ لوگ کہنے لگے اگر تو کہے گا تو ہم مان لیں گے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ جنت کی چابی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور یہ سن کر مجمع میں موجود تمام یہودی لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہودی عالم کے اتنے زیادہ سوالات کیے لیکن آپ کے ایک سوال کے جواب نے یہودی عالم کو لاجواب کر دیا، اور یہ سب ہمارے دین کی برکات ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا کرے اور دین پر مضبوطی سے کھڑا رہنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔